لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا ہمارے ناظرین میں سے ایک نہایت ہی مشہور دعا ہے جو نماز کے بعد ائمہ حضرات مانگتے ہیں۔ وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کے بارے میں پوچھا ہے کہ اجتماعی طور پر یہ دعا مانگنا چاہیے کہ نہیں۔ اجتماعی طور پر مطلب دعا کرنے والا دعا بھی کر رہا ہے اور پیچھے ان کے آمین کہنے والے بھی موجود ہیں، یہ اجتماعی دعا کہلاتی ہے۔ تو اگر آمین کہنے والے ہیں، چاہے نماز کے بعد ہو، جلسہ کے بعد ہو، پروگرام کے بعد ہو، یا کہیں پر بھی جہاں آمین کہنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہاں یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ یہ جو آیت ہے جس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ کے ذریعے حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا ہے۔ اس آیت میں جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے نا، اس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلنے کے لیے یونس علیہ السلام نے جو تسبیح پڑھا تھا، یہ وہ تسبیح ہے۔ اور اس تسبیح کے ذریعے سے یہ تھا کہ تسبیح بیان کیا ہے تاکہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تاکہ دعا اس میں انی جو ہے کنتو، یہ ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو، جو ہے یہ انی کنتو واحد کا صیغہ ہے، یعنی سنگولر ہے یہ۔ اور اس کے معنی پر غور کریں تو یہ ہوگا کہ کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو، بے شک تجھ سے بیجا ہوا۔ یہاں یہ دعائیہ جملہ نہیں ہے نا، بے شک مجھ سے بیجا ہوا، بے شک تجھ سے نہیں ہے، بے شک مجھ سے بیجا ہوا، یہاں دعائیہ جملہ بھی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں دعا ہے، یہ نہیں، یہ دعا ہی نہیں ہے، یہ ایک تسبیح ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا۔ تسبیح دراصل اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، رب کی عظمت بیان کرنا، رب کی پاکی بیان کرنے کو بنیادی طور پر تسبیح کہتے ہیں۔ رب کی پاکی بیان کرنے سے رب دعا قبول فرماتا ہے۔ یونس علیہ السلام یہی چاہ رہے تھے۔ تو جب یہ دعا ہی نہیں ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کے مفہوم میں دعا ہی نہیں ہے، اس کے معنی میں دعا ہے ہی نہیں۔ جب دعا ہے ہی نہیں تو اس کو مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر آمین بھی کس مطلب کا ہوتا ہے؟ آمین مطلب اللہ قبول فرما۔ دعا کے الفاظ دعا مانگنے والا کہتا ہے، پیچھے والے آمین کہتے ہیں اس دعا کے الفاظ پر کہ دعا قبول ہو۔ اب یہ آیت دعا ہی نہیں ہے۔ جب یہ آیت دعا ہی نہیں ہے تو اس کو دعا میں دعا سمجھ کر مانگنا یہ بے محل ہے، اور آمین کہنا بھی بے محل ہے، بے جا ہے۔ بلکہ یونس علیہ السلام اس اسم اعظم کا ذکر کر کے اللہ کی تسبیح، تحلیل اور ذکر میں مشغول تھے۔ اسی تسبیح کی برکت سے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ معلوم ہوا کہ یہ آیت کریمہ مومنوں کے لیے ایک تسبیح اور ایک وظیفہ ہے، اس لیے مقتدیوں کا یہاں آمین کہنا یہ بے معنی ہے، بے محل ہے۔ اس لیے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اس آیت کو بطور دعا پڑھنا اور مقتدیوں کو آمین کہنا اور پریشانی اور مصیبت پہ بطور وظیفہ پڑھنے کے بعد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اچھا، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول یہ ہے کہ اس آیت کو بطور دعا پڑھنا اور مقتدیوں کو آمین یعنی اے اللہ قبول فرما کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ علامہ فخر الدین رازی نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے، آمین کہنا جائز نہیں ہے۔ تو اب آپ دعا مانگیں گے تو آمین تو کہیں گے لوگ۔ اس لیے ائمہ حضرات سے گزارش ہے، میں نے بھی کئی اماموں سے سنا ہے کہ وہ اس دعا کو پڑھتے ہیں نماز میں اور پیچھے لوگ آمین کہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس کو دعا میں نہ مانگیں، یہ دعا کے الفاظ بھی نہیں ہیں، یہ آپ اکیلے پڑھنا چاہیں پڑھیں، تسبیح ہے اللہ کی، اکیلے دعا مانگ رہے ہیں پڑھیں، لیکن پیچھے آمین کہنے والے جب ہو نا اس وقت آپ یہ دعا نہ مانگا کریں تاکہ بے معنی لوگ آمین نہ کہیں۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔